اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز 1 سے ڈاکٹر شاہد مسعود برکت رمضان کی خصوصی محفل مجلس کے ساتھ آپ سب کو جو اپنے ٹی وی اسکرینز پہ، فیس بک پہ، کسی اور طریقے سے اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید اور بہت بہت سلام، بہت سی دعائیں آپ کے لیے، اور وہ تمام حاضرین جو اس محفل میں، اس مجلس میں موجود ہیں، آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات قبول فرمائے، روزے قبول فرمائے، نمازیں قبول فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت کرے، اور ان سب کی بھی، وہ سب پیارے ہمارے جو دنیا میں موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور سب کی مصیبتیں، سب کی مشکلیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ مصروف زندگی، تنگ کرتی زندگی، پریشانیاں، بے روزگاری، جھگڑے، فساد، گھروں کے مسائل، ناراضگیاں، غصہ، دکھ، پریشانیاں، کھانا نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، بچوں کی تکلیفیں ہیں، بجلی کا بل کیسے بھرنا ہے، گیس کا بل کیسے بھرنا ہے، فیسیں کیسے دینی ہیں، خاندان میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، بے شمار مسائل ہیں۔ آدمی کی زندگی ایک گورکھ دھندا ہے، ایک ایسا مکڑی کا جال ہے جس میں لگتا ہے کہ ایک پھنس گئے ہیں، اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نیا جال کھڑا ہوتا ہے سامنے، ایک دن گزر جاتا ہے، دوسرا دن، اگلے دن کی پریشانی، پھر اس کے بعد کی پریشانی، اس کے بعد کی پریشانی۔ اور ایک بات جو میں اکثر سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ خوشی کیا ہے؟ خوشی کیا ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جس سے ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ اور کیا ہمیں خوشیاں زندگی میں ڈھونڈنی چاہیے؟ چند سال پہلے تک، کچھ عرصے پہلے تک، میں کوئی صدیوں پرانا واقعہ بھی نہیں بتا رہا، چند سال پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ جیسے خوشیاں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے تو خوشی، آپ کہیں باہر کھانا کھانے چلے گئے تو خوشی، اگر آپ بچے نہیں اور بڑے ہیں اور آپ اپنے بچپن کو یاد کریں تو آپ کی خوشی کتنی سہل ہوتی تھی۔ خوشی، چپل آ گئی، نئی چپل دلا دی والدین نے تو خوش ہیں، نیا جوڑا سل گیا تو خوش ہیں، باہر جا کے کھانا کھا لیا تو خوش ہیں، عیدی مل گئی تو خوش ہیں۔ لیکن آج کے بچوں کو آپ اگر یہ بچوں کو میں مخاطب نہیں ہوں، میں بڑوں کو مخاطب ہوں اس وقت، آپ آج دیکھیں بچوں کو خوش کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ بچوں کو چپل دلائیں، وہ کہیں گے اچھا یہ چپل دلا دی تو یہ تو دلانی تھی۔ آپ ان کو عید کی نماز کے بعد ان کو غبارے دلا دیں، غبارے کتنے خوش ہوتے تھے لوگ، غبارے عیدگاہ کے بعد غبارے لے لیے۔ آپ آج کے بچوں کو غبارے دلوائیں، وہ کہیں گے یہ کیا ہے، اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ اچھا آپ باہر کھانا کھلا دیں، رستے میں واپس آتے آتے جھگڑا ہو جائے گا، یہ کھانا ایسے تھا تو کیا ہو گیا، وہ خوشیاں زندگیوں سے چلی گئی ہیں اگر آپ غور کریں، اور بہت چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی تھیں، بہت چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ ایک جوڑا خرید لیتے تھے، ایک جوڑا گھر میں سل جاتا تھا تو اس جوڑے کی ہی خوشی رہتی تھی بڑے دنوں تک کہ نیا جوڑا آ گیا ہے۔ 5-6 مہینے گزر جاتے تھے، وہ نیا جوڑا ہی کہلاتا تھا، اس کو 10 دفعہ پہن بھی لیتے تھے، پھر بھی ہوتا تھا وہ نیا جوڑا نکال کے لاؤ، وہ نیا جوڑا پہن کے جائیں گے، ایسے ہی ہوتا تھا نا۔ اب وہ نیا جوڑا، عید کا جوڑا ہے جو بھی اس کا نام ہوتا تھا، لیکن اب وہ نیا جوڑا جو ہے وہ اگلے دوسرے تیسرے چوتھے دن وہ لفظ نیا جوڑا ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ بس کپڑے ہیں تو ہیں، بس ٹھیک ہے، لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی تھیں زندگی میں کہ جھولا ہے، میلے میں گئے ہیں، باہر جا کے کھانا کھایا ہے، رشتہ داروں کے گھر گئے ہیں، دعوت ہوئی ہے، اب آج دیکھیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، میری بات سمجھ آ رہی ہے یا میں کچھ غلط بات کر رہا ہوں؟ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو چھوٹی، اور وہ ہوتی بڑی چھوٹی تھیں، ان میں بڑا پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا تھا، وہ بڑی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ خوشی دل میں رہ جاتی تھی۔ آج وہ خوشیاں جو ہیں نا وہ غائب ہو گئی ہیں کہیں، اور بڑے سے بڑا آپ خرچہ بھی کر دیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا میں اس بچے کو خوش کیسے کروں، بچہ خوش نہیں ہوگا،
حالانکہ ایک زمانے میں بچہ کو چپل دلا دی تو بچہ خوش ہوتا تھا. ہماری عید کی چپل آئی ہے، وہ سب محلے میں ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی، چپل اس نے یہ چپل پہنی ہے، اس نے وہ چپل پہنی ہے، اس نے غبارے خریدے ہیں، اس نے. لیکن آج کے بچوں کو کیسے خوش کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آتا. کہانی کی کتابیں آ جاتی تھیں، بچہ خوش ہوتا تھا. آج کے بچوں کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں ہے. باہر کھانا کھا لیا خوشی ہوتی تھی. آج کیا ہو گیا جی؟ روز یہ تو کھانا کھلا دیا نا، کھلانا ہی تھا. اور بتائیں نا، تو بچوں کی خوشیاں، بڑوں کی خوشیاں، بزرگوں کی خوشیاں، تو وہ خوشی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری جو بات ہے، میں خوشیوں کو میں بہت امپورٹنس نہیں دیتا، میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا خوشیوں کو. ایک اور لفظ ہے، جو لفظ ہے اطمینان. ایک ہوتی ہے خوشی، ایک ہوتا ہے اطمینان. انسان کو اطمینان کی طرف جانا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر اطمینان بھی ختم ہے، ہم مطمئن نہیں ہوتے. ایک تو یہ نا کہ خوش نہیں ہوتے، ایک ہوتے ہیں مطمئن نہیں ہوتے. خوشی کے تو طریقے آپ زندگی میں ڈھونڈتے رہیں. آپ کتابیں پڑھیں، آپ لوگوں سے مشورہ کریں، کون سی فلم دیکھ کے میں خوش ہوں گی، کون سا ڈرامہ دیکھ کے میں خوش ہوں گی، کس کے گھر جا کے میں خوش ہوں گا، کون سی نوکری مجھے مل جائے گی تو میں خوش ہوں گا، میں تنخواہ میری کتنی بڑھ جائے گی میں خوش ہوں گا، میرا گھر بن جائے گا میں خوش ہوں گا. وہ خوشیاں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، یہ تو گورکھ دھندا ہے دنیا کا، اور یہ چلتا رہے گا. انسان نہ خوش ہو سکتا ہے مکمل، نہ کبھی خوش ہوگا. لیکن انسان مطمئن ضرور ہو سکتا ہے، بغیر پیسے کے، بغیر گھر کے، بغیر جائیداد کے، بغیر کسی. اور وہ اس کا ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. آپ ایک تجربہ، ایک ایکسپیریمنٹ کریں، ایک تجربہ کریں. ویسے ہی ایک تجربہ کریں. نماز، قرآن اور تسبیح. یعنی نماز تو فرض ہے، آپ نے پڑھنی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ لی یار، نماز تو میرا دل نہیں لگتا. جب میرا دل مطمئن ہوگا نا نماز کی طرف، میں پھر نماز پڑھوں گا. نہیں، نماز آپ نے پڑھنی ہے. وہ جو آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے نا کہ نماز نہیں یار، دل میرا اس وقت میں پوری طرح سے توجہ نہیں دے پاتا، وہ شیطان ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کو شکست دینی ہے بہر صورت. قرآن پڑھنا ہے. قرآن اگر پورا نہیں پڑھنا تو تسبیح پڑھنی ہے. آپ ایک تجربہ کریں، ایک ایکسپیریمنٹ کریں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے دل میں پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں. دکھاوے کی نماز نہیں، دکھاوے کی تلاوت نہیں، اور دکھاوے کا ذکر بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہ لوگوں کے سامنے تسبیح لے کے کریں، آپ تسبیح پڑھیں. لیکن کئی لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ اچھا یار وہ ایسا کرو میرے ذرا کاروبار میں وہ دیکھو کتنا پیسہ بن گیا، تسبیح چل رہی ہے ہاتھ میں. یہ نہیں. اچھا وہ کیا، وہ پلاٹ خرید لیے، وہ کام ہو گیا سارا، اچھا وہ ایسے ہاتھ چل رہے ہیں. نہ ایسے نہیں. اللہ کے ساتھ اپنے دل کو لگائیں، اور دل میں ذرا اللہ کو یاد کریں، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کو خوشی اور اطمینان کیسا ملتا ہے. یعنی اطمینان کی تو گارنٹی ہے. اطمینان کا تو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا کہ مطمئن ہو جائے گا آپ کا دل اگر آپ اپنا دل اللہ کی طرف لگائیں گے. یعنی آپ تصور کریں نا، آپ پریشانی، آپ کہتے ہیں نا بڑی مصیبت آتی ہے تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف سے آیا تھا، اسی کی طرف چلا گیا. یہی ہے نا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں. اچھا یہ تصور اگر ذہن میں ہو، فرض کریں اور کوئی مصیبت آ جائے، یعنی میں سوچوں کہ میرے لیے اچانک کوئی مصیبت کھڑی ہو گئی. اب میں اس کو دو انداز میں لے سکتا ہوں کہ یہ تو مصیبت آ گئی، میں چیخ پکار شروع کر دوں. لیکن میں اگر اس مصیبت کو، اس بے روزگاری کو، اس تکلیف کو میں یہ سوچ کے لوں کہ نہیں ایک منٹ، یہ میرا امتحان ہے اللہ کی طرف سے. یہ وہ چیز ہے جو امتحان کی صورت میرے سامنے آنی تھی، اور میں اس کو بطور امتحان لے رہا ہوں، اور میں نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. یہ مصیبت نہیں ہے، یہ آزمائش، یہ امتحان ہے. یہ وہ امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے، جس میں میں نے شکر اور صبر کرتے ہوئے آگے نکلنا ہے. اگر میں اس انداز میں لوں گا تو آپ دیکھیں کہ بالکل آپ کا مزاج تبدیل ہو جائے گا. کوئی آپ پہ غصہ کر رہا ہوگا، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، ایک تو یہ نا کہ فوری طور پہ آپ کی جبلت، آپ کے جو نفس ہے وہ کہے گا کہ اس کو وہ 2 گالیاں دے رہا ہے، 4 گالیاں دو.
لیکن اگر آپ کہتے ہیں 1 منٹ یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے, یہ مجھے یہ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن کس پیغمبر کے ساتھ مصیبتیں نہیں گزری, کس بڑی شخصیت کو لوگوں نے برا بھلا نہیں کہا, کس کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہوئی. آپ فوراً میں دماغ سوچیں اور پھر آپ مسکراہٹ کے ساتھ کہیں کہ بس آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا, میں آپ کو معاف کرتا ہوں. آپ اس کے بعد دیکھیں ایک اطمینان سا آپ کو محسوس ہوگا. وہ اطمینان آپ کو جواباً گالیاں دے کے محسوس نہیں ہوگا. جواباً گالیاں دے کے وقتی طور پہ خوشی ہوگی, اچھا ٹھیک ہے اس نے 4 گالیاں دی تھی, میں 4 گالیاں دے کر آ گیا, لوگوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ, آپ کی بھی بڑی زبان چلتی ہے, کیا آپ نے بے عزتی کر دی, آپ بیٹھ گئے آ کے. لیکن دماغ میں آپ کے پریشانی رہے گی مسلسل. لیکن اگر آپ معاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں آ کے, تو ایک امتحان سے پاس ہو گئے آپ نے اس طرح سے جواب نہیں دیا, اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا. وہ سامنے والا آدمی بولتا رہے گا, چیختا رہے گا, چلاتا رہے گا, آپ کہیں یا اللہ اے پاک پروردگار, میں تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتا ہوں, مجھے یا اللہ معاف کر. اپنا دل اللہ کی طرف لگائیں, کوئی بھی تسبیح پڑھیں, کوئی بھی آیت پڑھیں, کوئی بھی درود, کوئی کچھ بھی پڑھیں, اپنا دل اللہ کی طرف لگائیں, درود شریف پڑھیں. آپ دیکھیں گے فوری طور پہ آپ کا دل جو ہے اچانک دوسری طرف چلا جائے گا. آپ اگر بیٹھے ہیں, کاروبار نہیں چل رہا, دکان کھلی ہوئی ہے, کاروبار نہیں چل رہا, پریشان ہے, دیکھ رہے ہیں گاہک نہیں آ رہے, آپ اپنا دل اللہ کی طرف لگا لیں, دل میں پڑھنا شروع کر دیں, درود شریف پڑھیں, کوئی آیات پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں. آپ دیکھیں آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. درست کہہ رہا ہوں؟ یہ صرف تجربہ کریں اور تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو وہ خوشیاں جو کھو گئی ہیں, آپ کو چھوٹی چھوٹی چیز بھی اچھی, یعنی آپ درود پڑھتے, آپ اللہ کی طرف ذکر لگائیں گے, آپ پانی بھی پئیں گے, آپ کو پانی پیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی. یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ. لیکن ویسے عام زندگی میں پانی, کھانا, چیزیں, کپڑے, جب میں نے کہا نا مکڑی کا جالا, یہ مصیبتیں آپ کی کبھی آپ کے ذہن سے نہیں جائیں گی, آپ کو پریشان کرتی رہیں گی. بلڈ پریشر, شوگر, بیماریاں, ٹینشن, گھروں کے جھگڑے. جہاں آپ نے اپنے دل کو, کاروبار کرتے رہیں, کام کرتے رہیں, گھر چلاتے رہیں, لیکن اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں خاموشی سے, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو خوشی ملے نہ ملے, آپ کو اطمینان ضرور مل جائے گا. خوشی یہ ہے کہ آپ کی لاٹری نکل آئی, لیکن اس لاٹری کے نکلنے سے اطمینان نہیں ہوگا. اطمینان آپ کو اللہ کے ذکر سے ملے گا. ایک وقفہ اور یہ تجربہ کر کے سب دیکھیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسا لطف آتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. برکتے رمضان حاصل ایمان, برکتے